وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کی جانب سے پاکستان کی مالیاتی درجہ بندی میں بہتری کو خوشائند قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ مالیاتی ساکھ میں بہتری اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی معیشت تیزی سے استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر درجہ بندی میں بہتری سے پاکستان کو سرمایہ کی عالمی منڈیوں تک زیادہ بہتر رسائی حاصل ہوگی، جس سے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے دباؤ میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے اس کامیابی کو حکومت کی مؤثر اور کامیاب معاشی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی ان پالیسیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس پیش رفت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بحال ہوگا اور ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر عالمی امن میں پاکستان کے مثبت کردار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی گئی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط و منظم بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر اسحاق ڈار کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور ممکنہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ اس سے قبل ان کے درمیان رابطے صرف ٹیلی فون پر ہوئے تھے۔ اس ملاقات میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ اور دونوں ممالک کے سینئر حکام بھی شریک تھے، جہاں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ وفاقی حکومت نے قومی بچت اسکیموں پر منافع کی شرح میں رد و بدل کر دیا ہے۔ نئی شرح کے مطابق صرف سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی موجودہ شرح برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ دیگر تمام روایتی بچت اسکیموں پر منافع کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے۔ تاہم سروس اسلامک ٹرم اکاؤنٹ اور سروس اسلامک سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ قومی بچت کی جانب سے اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق نئی شرح 28 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس اور ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح کم ہو کر 10.4% رہ گئی ہے۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر منافع کی نئی شرح 10.68% مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس اور پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹس پر منافع کی شرح 12.96% تک محدود کر دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع 10.32% اور 6 ماہ کے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر 10.20% ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری سلب کرنے کی غیر قانونی کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ افسوسناک اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے جس میں وہ مسلسل فلسطینیوں کے بنیادی حقوق اور عالمی اصولوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایسی اشتعال انگیز اور یک طرفہ کارروائیاں نہ صرف امن عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ وہ اپنے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی منظم کوشش کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ ان اقدامات سے خطے میں کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور دیر پا حل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ازبکستان میں جاری ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان ازبکستان کو 3-0 سے شکست دے کر مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کھیلے گئے گروپ میچ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے نہ صرف مخالف ٹیم بلکہ میزبان شائقین کے دباؤ کا بھی بھرپور انداز میں مقابلہ کیا۔ پاکستان کی جیت کا سکور 25-23، 25-18 اور 25-21 رہا۔ کپتان یحییٰ نے زبردست کھیل پیش کرتے ہوئے 24 پوائنٹس حاصل کیے، جن میں 21 اٹیک پوائنٹس شامل تھے۔ سعود نے 10 جبکہ مہدد علی شاہ اور اجمل جنید نے 9 پوائنٹس سکور کیے۔ پاکستانی ٹیم کی یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے جو ٹیم کی اگلے مرحلے میں رسائی کے امکانات کو مزید روشن کر رہی ہے۔